چلیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وقدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ہم نے گزشتہ جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو اسلامی یعنی امت اسلامیہ ہے، ہماری امت اسلامیہ مراد مسلمان، وہ دیگر امتوں کے مقابلے میں وسط میں ہے، اعتدال میں ہے، نہ افراد کا شکار ہوئے نہ تفرید کا شکار ہوئے۔ اس میں ہم نے کئی چیزیں پڑھی، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں، اللہ انبیاء اور رسولوں کے بارے میں، شریعتوں کے بارے میں، حلال و حرام کے مسئلے کے اندر، کئی چیزوں کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ یہ امت وسط میں ہے، اعتدال میں ہے، نہ تو انہوں نے غلو کیا، حد سے بڑھ گئے، نہ انہوں نے تفریط اور کوتاہی کی۔ آج ہم پڑھیں گے گمراہ فرقوں کے مقابلے میں اہل سنت کی وسطیت۔ یہ بھی ایک جز ہے عقیدہ اسلامیہ کی خصوصیت کا۔ عقیدہ اسلامیہ کی خصوصیت ہم نے پڑھا تھا کہ جو اسلامی عقیدہ ہے اس کے حاملین اہل سنت ہیں، اس کے صحیح حاملین، اس کو اٹھانے والے، اس کو لینے والے، اس پر عمل کرنے والے، یہ اہل سنت ہیں۔ اور اہل سنت کا عقیدہ ہی حق اور سچ ہے، کیونکہ ان کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ جماعت ہے جو اس پر چلنے والے ہیں، جس پر میں اور میرے صحابہ چلنے والے ہیں، ما انا علیہ واصحابی۔ اور نبی کریم نے صحابی کو فرمایا والزم جماعت المسلمین و امامہم، مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑو، مطلب اہل سنہ والجماع اور ان کے امام کو، یہ اصل مقصود ہے۔ تو اب ہم یہاں آج پڑھنے جا رہے ہیں کہ جو ہم اہل سنہ ہیں، یعنی اہل سنہ کے اندر میں نے پہلے بھی یہ وضاحت کی تھی کہ کوئی حنفی ہو، کوئی شافعی ہو، کوئی مالکی ہو، کوئی حنبلی ہو، جو بھی صحیح العقیدہ ہے، جو بھی صحیح العقیدہ کتاب و سنت کو فالو کرنے والا ہے، اس کو اہمیت دینے والا ہے، وہ اہل سنہ میں۔ یعنی یہ لفظ بہت وسیع ہے، ہم نے اس کو محدود کر دیا ہوا ہے، یہ لفظ یہ اصطلاح بہت وسیع ہے۔ تو اہل سنہ جو دیگر گمراہ فرقے ہیں عقیدے کے باب میں، ان کے مقابلے میں کیسے وسط میں ہیں، اعتدال کی راہ پر ہے، میانہ روی میں ہے، نہ تو حد سے بڑھنے والے ہیں نہ کوتاہی کرنے والے ہیں۔ کن چیزوں کے اندر؟ آئیے ہم آج اس کی تفصیل جانیں گے، اور یہ عقیدے کے اہم ترین موضوعات میں سے ہے۔ اور جو آج چیزیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ توجہ کی قابل توجہ ہے، اور اس وجہ سے توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ میرے ساتھ رہیے گا۔ یہ نہ ہو کہ آپ بس کلاس میں ہوں لیکن توجہ آپ کی کہیں اور ہو، پھر یہ اگر چیزیں آپ نہیں سمجھ پائیں گے تو آگے والے موضوعات کبھی آپ کے دماغ میں گھسنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ تو یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ تو اہل سنت جو ہے، یعنی مراد فرقہ ناجیہ، وہ گروہ اور وہ جماعت جن کے بارے میں نبی السلام نے فرمایا کہ 73 فرقوں میں سے یہ فرقہ نجات پانے والا ہے اور یہ جنت میں جائے گا، وہ فرقہ مراد ہے، اور ان کو اہل سنہ والجماع کہتے ہیں۔ یہ مندرجہ ذیل چیزوں کے اندر یہ نمایاں ہیں دیگر فرقوں، اور اعتدال پہ ہیں، وسطیت پہ ہیں۔ سب سے پہلی چیز، جیسے ہم نے دیگر امتوں کے مقابلے میں پڑھا تھا، ایسے ہم یہاں بھی پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں اہل سنت اعتدال کی راہ پہ ہیں، وسط میں ہے، نہ افراد کا شکار ہے نہ تفرید کا شکار ہے۔ اور یہ اسماء و صفات کے باب میں اہل نفی اور تعطیل اور اہل تشبیہ اور تمثیل کے درمیان میں ہے۔ یعنی اہل سنہ ہر اس صفت پر ایمان رکھتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے آپ کو یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ذات کو موصوف کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی کچھ صفات بیان کی ہیں، ان میں سے سننے کی صفت ہے، دیکھنے کی صفت ہے، پکڑنے کی صفت ہے، جاننا، یہ ساری اللہ کی صفات ہیں۔ رزق دینا، رحم کرنا، یہ ساری اللہ کی صفات ہیں، اللہ نے اپنے آپ کو اس سے موصوف کیا ہے۔ اس کا مطلب اللہ کی ذات ہے، اور ایسی ذات ہے جو صفات سے موصوف ہے۔ جیسے ہمارے انسانوں کے اندر صفات ہوتی ہیں، ایسے اللہ کی بھی صفات ہے لیکن جو اللہ کے لائق ہے۔ تو اہل سنہ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات قرآن میں بیان کی ہیں، یا نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم نے اپنی احادیث میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی ہیں، اللہ ان سے موصوف ہے اور ہم ان کو مانتے ہیں، ہمارا اس پر یقین اور ایمان ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے یا رسول نے بیان کی ہیں، ہمارا اسی طرح اس پہ ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان میں کسی قسم کی تحریف، تعطیل اور تکییف اور تمثیل نہیں کرتے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال اٹھتا ہو کہ تحریف، تعطیل اور تکییف کیا ہوتا ہے؟ اصل میں یہ چیزیں ساری اسماء و صفات کے باب میں آئیں گی۔ ہم اسماء و صفات کا باب تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، اس سے متعلق قاعدے اور اصول اور ضابطے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کون سے ہو سکتے ہیں، صفات کون سی ہو سکتی ہیں، اور ناموں و صفات میں فرق کیا ہے، اور ان کی شروط کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے آثار کیا ہیں۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔
یہ صرف ایک آپ کے سامنے چند ایک آپ سمجھ لیں کہ یہ جھلکیاں ہیں، چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وگرنہ ان میں سے ہر چیز آگے ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ آئے گی، لیکن یہاں مقصود اہل سنت کی وسطیت اور اعتدال کو بیان کرنا ہے۔ تو اہل سنت اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو مانتے ہیں، وہ صفات قرآن میں بیان ہوئی ہوں یا حدیث میں، تمام ناموں پر ایمان رکھتے ہیں اور ان میں کسی قسم کی تحریف نہیں کرتے۔ تحریف کا مطلب یہ ہے یا تو لفظ کو بدل دینا، جیسے اہل مکہ نے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام لے کر بتوں کو دے دیے، لات الہ سے، منات منان سے، عزا عزیز سے، ایسے نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں تحریف نہیں کرتے۔ تحریف کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ ناموں کو ان کے اصل معنی سے پھیر دینا۔ تحریف کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ الفاظ کو آگے پیچھے کر دینا، اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے جو معنی ہیں ان سے ان کو پھیر دینا۔ جیسے ہم نے کل میں نے آپ کو مثال دی ید کی، اب اللہ تعالیٰ نے اپنے ید اور اپنے ہاتھ کو بیان کیا ہے قرآن کریم کے اندر، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا اس بات سے کہ تو سجدہ کرے اس آدم کے سامنے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اب اس کی لوگوں نے تحریف کر کے اس کے معنی کو پھیر کر کس طرف لے گئے، اس سے مراد اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قوت ہے، تو یہ تحریف ہے۔ اور تعطیل کا مطلب یہ ہے کہ جو نام ہیں ان ناموں کا یا تو سرے سے انکار کر دینا یا ان ناموں کے معانی کا انکار کر دینا۔ ایک تو ہے کہ معنی کو پھیر کر دوسرے معنی کرنا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، یہ باریک فرق ہے۔ تحریف کے اندر کیا ہوتا ہے، تحریف میں ناموں کو مانتے ہیں لیکن اس کے معنی کو دیگر معنی کے اندر بدل دیتے ہیں۔ لیکن تعطیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ یا تو مکمل ناموں اور صفات کا انکار کر دیتے ہیں، معطل کرنا، ہم کہتے ہیں نا تعطیل ہوگی، یعنی چھٹی کو تعطیل کہتے ہیں۔ موسم سرما کی تعطیلات، موسم گرما کی تعطیلات آپ جانتے ہیں، اس سے مطلب معطل یعنی سارے کام بند ہو گئے، سکول وغیرہ، کالجز وغیرہ، یونیورسٹی وغیرہ بند ہو گئی، اسی سے تعطیل ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ کے مکمل ناموں کا انکار کر دیا جائے یا ناموں کو مان کر ان میں جو اللہ کی صفات بیان ہوئی ہیں ان کا انکار کر دیا جائے۔ یہ تعطیل کلی اور تعطیل جزئی ہے، آگے اس کی وضاحت آئے گی انشاءاللہ۔ یا تکییف یعنی کیفیت بیان کرنا۔ کیفیت کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں استوا کو بیان کیا، الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے، اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اب کوئی بندہ جو ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے مستوی ہونے کی کیفیت بیان کرنا شروع کر دے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پہ بیٹھنا اس طرح ہے، اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ کا اترنا اس طرح ہے، اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ کا سننا اس طرح ہے، اس طرح ہے، کیفیت بیان کرنا، اس میں کیف ہوتا ہے، کیسے۔ اس وجہ سے امام مالک سے جب پوچھا گیا کہ عرش کیا ہے، عرش کے بارے میں پوچھا گیا یا استوا کے بارے میں، انہوں نے کہا الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ، کہ استوا اللہ کا مستوی ہونا تو معلوم ہے، اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم، اللہ مستوی ہوا عرش پر کیسے ہوا ہمیں معلوم نہیں، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا غلط اور بدعت ہے۔ مطلب اللہ کیسے مستوی ہوا، اب کوئی بندہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے تو کیسے نزول آسمان دنیا پہ اللہ کا نزول ہوتا ہے رات کے آخری پہر میں، ہمیں نہیں معلوم۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے اترنے کی کیفیت نہیں، کیفیت ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا مستوی ہونا اس کی کیفیت ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ، یہ انتہائی اہم پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سننا اس کی کیفیت ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں، اللہ کا دیکھنا اس کی کیفیت ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں۔ البتہ معنی ہمیں معلوم ہے کہ اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ پکڑتا ہے، اللہ نزول فرماتا ہے، اللہ قیامت کو آئے گا اپنے فرشتوں کے ساتھ عرش پر، احادیث موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، مسکراتا ہے، اللہ غصہ کرتا ہے، یہ اللہ کی صفات ہے، لیکن ان کی کیفیت کیا ہے، کیفیت ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں۔ یہ بات انتہائی اہم ہے، کیونکہ اگر کوئی بندہ کہے اس کی کیفیت نہیں تو پھر کیسے، یعنی اگر اللہ کے سننے کی کیفیت نہیں تو پھر آپ کو کیسے پتا؟ ہم کہیں گے کیفیت ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے، تو کیف کہتے ہیں کیسے، اور تمثیل کا مطلب تشبیہ دینا، تمثیل کا مطلب مثال بیان کرنا، یعنی کوئی بندہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح ہے مثلا، یہ تشبیہ اور تمثیل تقریباً قریب ہے، تمثیل اور تشبیہ قریب ہے۔ بعض علماء نے فرق کیا ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ تمثیل جو ہے اس میں مکمل کسی کے ساتھ تشبیہ نہیں ہوتی بلکہ کسی جز کے اندر ہوتی ہے، جبکہ تشبیہ کے اندر مکمل تشبیہ ہوتی ہے، بعد نے اس کے برعکس بیان کیا ہے۔ المہم یہ ہے کہ کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں تمثیل اور تشبیہ کے اندر، کسی کی مثال بیان کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کی مثالیں بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا سننا فلاں کی طرح ہے، یا فلاں کا سننا اللہ تعالیٰ کے سننے کی طرح نعوذ باللہ،
اس طرح کی مثالیں بیان کرنا یہ غلط ہے اللہ تعالیٰ کے حق میں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات کو، یعنی وہ اہل سنہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات کو اللہ تعالیٰ کے حق میں ثابت بھی مانتے ہیں اور اس کی ذات کو مخلوق سے تشبیہ بھی نہیں دیتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر اپنے حق میں اپنی صفات کو ثابت بھی کیا ہے اور اپنے آپ سے مثل کی تشبیہ بھی، نفی بھی کی ہے۔ اپنے آپ سے مثل کی اللہ نے نفی بھی کی ہے کہ میری مثل کوئی نہیں، میری مثل، میرے متشابہ، میرے ہم پلہ کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ آپ یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تمثیل کی نفی کرنے کے لیے تمثیل کو مقدم کیا ہے، یعنی تشبیہ کو مقدم کیا ہے، تشبیہ کی نفی کی اللہ تعالیٰ نے اور پھر اس بات کیا ہے۔ اسی طرح کلمہ توحید کے اندر ہے، کلمہ توحید کے اندر لا الہ الا اللہ کے اندر پہلے نفی ہے بعد میں اس بات، اور کلمہ توحید کے دو ارکان ہیں، ایک ہے لا الہ، یہ نفی ہے کہ نہیں ہے کوئی بھی معبود برحق الا اللہ، صرف اللہ ہی معبود برحق ہے۔ اس بات کا معنی ہوتا ہے ثابت کرنا اور نفی کا معنی انکار کرنا۔ تو ہم اللہ کے علاوہ تمام معبودان باطلہ کا انکار کرتے ہیں۔ جب کلمہ توحید کا اقرار کرتے ہیں تو ہم پہلے نفی کرتے ہیں تمام غیر اللہ کی کہ نہیں ہے کوئی بھی معبود برحق الا اللہ مگر اللہ، یہ اس بات ہے ہم ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، اس سے پہلے ہم نفی کو مقدم کر رہے ہیں اس کی اہمیت کی وجہ سے۔ تو یہاں بھی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر کے اندر بھی پہلے تشبیہ کو مقدم کیا گیا ہے، اس کی نفی کی گئی ہے، اس کے بعد اس بات کیا گیا ہے کہ اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں اور یہ شیء عام ہے، اور شیء کے اندر ہر چیز داخل ہے، مخلوقات، کل ما سوی اللہ، ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ ہے وہ شیء ہے، ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ وہ شیء ہے، تو اللہ کی مثل ان میں سے کوئی نہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا بھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے، کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم، اللہ تعالیٰ بھی سمیع اور بصیر ہے، اگر ہم بندے بھی سمیع اور بصیر ہیں تو یہ تو تشبیہ ہے۔ بھئی تشبیہ نہیں ہے، ہم نام کے اندر جزوی مشابہت ہو سکتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر بندے کو بھی سمیع اور بصیر کہا ہے، کہاں کہا ہے؟ کون آپ میں سے بتائے گا؟ ہاں، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، احسن، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا، سورہ دہر کے اندر فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ الانسان حین من الدہر، اللہ کہتا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ اللہ بھی سنتا اور دیکھتا ہے، لیکن لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی نہیں۔ اللہ اگر دیکھتا ہے تو کمال درجے کا دیکھتا ہے، اللہ اگر سنتا ہے تو کمال درجے کا سنتا ہے، اللہ اگر پکڑتا ہے تو کمال درجے کا پکڑتا ہے، اس میں کسی طرح کا، کسی جہت سے، کسی طرف سے بھی نقص نہیں ہے۔ ہم بندوں کے سننے کے اندر نقص ہے، ہم بندوں کے دیکھنے کے اندر نقص ہے۔ کیسا نقص ہے کہ ہم ایک حد تک دیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں دیکھ سکتے۔ ہم دیوار کے اندر دیکھ سکتے ہیں، دیوار کے باہر نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیکھنا اور سننا، اس میں ذرہ بھی نقص نہیں ہے جو بندوں کے اندر ہے۔ یہ ہے کمال اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اور کمال اللہ نے اپنے حق میں ثابت کیا ہے۔ اور کمال کہاں اللہ نے ثابت کیا ہے؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے نام خوبصورت ہیں، پیارے پیارے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں سے اللہ کو پکارا کرو۔ تو اس کا مطلب، حسنہ کا مطلب دو ہے، ایک تو اللہ کے نام خوبصورت ہیں، ان کے الفاظ، وہ نام بذات خود بڑے خوبصورت ہیں، رحمان، رحیم، رزاق، قہار۔ آپ جانتے ہیں ناموں میں مخلوق کے نام کتنے گندے نام بھی ہوتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے نام ایسے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انڈونیشیا کے اندر کئی لوگوں کے نام بڑے عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں، عضو مخصوص کے نام بعض رکھے جاتے ہیں۔ ہمارا ایک دوست تھا، اس کا نام جو ہے وہ جیسے چوتھے پارے میں آتا ہے نا، لن تنالوا البر، تو اس کا نام تھا لن کے ساتھ، یعنی تاکید کے ساتھ۔ اب ہمارے ہاں یہ بہت غلط معنی لیا جاتا ہے اس کا، لیکن وہاں انڈونیشیا میں یہ نام رکھا جاتا ہے۔ لیکن میں یہ مقصود یہ ہے کہ گندے نام بھی ہمارے ہاں رکھے جاتے ہیں، اگر ان کے معنی پہ غور کریں، مثلا آسی، اب آسی کا معنی نافرمان ہے۔ اب یہ نام غلط ہے، اللہ کے نبی نے ایک صحابی کا نام بدلا تھا جن کا نام الاس تھا۔ آپ نے کہا کہ آپ نافرمان نہیں ہو، آپ اپنا نام مطیع رکھو، یعنی آپ مطیع فرما بردار رکھو نام۔ اب اچھا فعل لینا چاہیے، برا فعل تو نہیں لینا چاہیے۔ المہم، جیسے بندوں کے ناموں کے اندر نقص ہوتا ہے، برے نام ہوتے ہیں، اللہ کے نام بھی کمال درجے کے حسن کے مالک ہیں، ان کے اندر حسن ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے اندر جو اللہ کی صفات بیان ہوئی ہیں، ان میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں، وہ صفات بھی کمال درجے کی ہیں، وہ صفات بھی کمال درجے کی ہیں۔ اب آپ دیکھیں
کہ سمیع ہے، یہ اس کے اندر صفت سمع ہے، بصیر ہے، اس کے اندر صفت بصر ہے، اس طرح کے کئی اور نام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں خوبصورتی دو طرح کی ہے، الفاظ کی خوبصورتی اور معنی اور صفات کے کمال کی خوبصورتی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حق کے اندر اہل سنہ ناموں کو مانتے ہیں اور تشبیہ اور تمثیل اور تعطیل سے بچتے ہیں۔ اہل تعطیل کون ہے؟ اہل تعطیل سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں جو اس کے حق میں واجب تھا اسے مکمل یا بعض کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اور یہ دو طرح کے لوگ ہیں۔ اہل تعطیل، جیسے میں نے پہلے اشارہ کیا، اہل تعطیل سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے یا تو اللہ کے اسماء اور صفات دونوں کا انکار کر دیا، ناموں کا بھی صفات کا بھی، گویا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے لیکن نہ اس کا کوئی نام ہے نہ اس کی کوئی صفت ہے۔ اس کا مطلب پھر تم نے مانا کیا ہے؟ ہم ان کو کہیں گے کہ اگر تم کہتے ہو کہ اللہ ہے لیکن نہ اس کا کوئی نام ہے نہ اس کی کوئی صفت ہے، تو مجھے بتائیے دنیا میں کوئی ایسی چیز موجود ہے جس کا نام نہ ہو؟ جتنی بھی دنیا میں موجودات ہیں، موجود چیزیں ہیں، ان میں کوئی ایسی ہے جس کا نام نہ ہو، اس کی کوئی صفت نہ ہو، اس کی کوئی خوبی نہ ہو؟ کوئی ایسی دنیا میں چیز نہیں جس کا کوئی نام نہ ہو، جس کی کوئی صفت نہ ہو۔ تو جب تم اللہ کو موجود مانتے ہو تو پھر تم اللہ تعالیٰ کے نام بھی تسلیم کرو، اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی تسلیم کرو۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کو تسلیم کر لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمان اور ہے، رحیم اور ہے، رزاق اور ہے، قہار اور ہے، وہاب اور ہے، گویا کہ اس سے تعدد ذوات لازم آئے گا، اس سے تعدد ذوات لازم آئے گا، لہذا ہم اس کو مانتے نہیں۔ یعنی ایک سے کئی ذاتیں ثابت ہوتی ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا انکار کرنے والا ہے، یہ در حقیقت جب عبادت کرتا ہے تو یہ معدوم چیز کی عبادت کرتا ہے۔ معدوم کا مطلب جس کا وجود ہی نہیں۔ اس وجہ سے کہتے ہیں الجہمی یعبد صنما یعبد آدما، جو جہمی ہے، جو اللہ کی ناموں کا انکار کرتا ہے، وہ تو ایک معدوم چیز کی پوجا کر رہا ہے، وہ اللہ کی پوجا نہیں کر رہا، کیونکہ اس کے ہاں تو ایسی ذات ہے اللہ نعوذ باللہ نہ جس کا کوئی نام ہے، جس کی کوئی صفت بھی نہیں۔ تو پھر وہ معدوم کو مان رہا ہے نا، موجود کو تو نہیں مان رہا۔ اللہ تو موجودات میں سے، اللہ موجود ہے، اس کا وجود ہے، اس کی ذات ہے، اس کی صفات ہے۔ تو جو تعطیل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کی نفی کر دیتے ہیں، گویا کہ وہ ایک معدوم چیز کی پوجا کرتے ہیں، وہ اللہ کی پوجا ہی نہیں کر رہے۔ جبکہ ہم اہل سنہ، ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ایک ذات سمجھ کر، ایسی ذات سمجھ کر کہ اس کے نام ہیں، اس کی صفات ہیں جو اللہ کی ذات کے لائق۔ اور ایسے ہی ان لوگوں نے کیا جنہوں نے صفات کا انکار کر دیا۔ اب معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ جو کہ تعطیل جزئی کرنے والے، تعطیل کلی کرنے والے، یعنی تعطیل کلی کرنے والے دو طرح کے لوگ ہیں، جہمیہ ہیں، معتزلہ ہے۔ جہمیہ یہ جہم بن صفوان کی طرف نسبت ہے۔ جہم بن صفوان ایک آدمی تھا جس کے نظریات اور اعتقادات بہت باطل تھے، جیسا کہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ تو یہ لوگ اس کی طرف نسبت کرنے والے ہیں، جہمیہ جہم بن صفوان کی طرف، معتزلہ عمر بن عبید معتزلی کی طرف نسبت ہے۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو شاید بعض مقامات پہ یہ اشارہ کیا تھا جب ہم نے قضاء و قدر کا مسئلہ پڑھا تھا اس میں ایتھیزم کے اندر، تو معتزلہ عمر بن عبید المعتزلی کی طرف نسبت ہے۔ اور اس کو معتزلی کیوں کہتے تھے عمر بن عبید کو؟ کہتے کہ حسن بصری کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا عمر بن عبید، تو حسن بصری سے اس نے سوال کیا کہ کبیرہ گناہ کے مرتکب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کبیرہ گناہ کرنے والے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے، اگر وہ بغیر توبہ کے مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ارادے کے تابع ہے، اللہ چاہے تو معاف کرے، چاہے تو اس کو سزا دے۔ اگر اللہ معاف کرتا ہے تو اللہ کا فضل ہے، اگر اللہ معاف نہیں کرتا تو یہ عذاب دیتا ہے تو اللہ کی عدالت ہے، یہ عدل ہے، کیونکہ اس کو گناہوں کی سزا مل رہی۔ تو عمر بن عبید جو ہے وہ حسن بصری کو تابعی جو ہیں ان کو کہنے لگا کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو کبیرہ گناہ کرتا ہے نہ وہ مسلمان ہے نہ کافر ہے، وہ درمیان میں ہے۔ اس وجہ سے معتزلہ کے جو اصول ہیں ان اصولوں میں سے ایک اصول ہے المنزلۃ بین المنزلتین، یعنی جو مرتکب کبیرہ ہے، کبیرہ گناہ کرتا ہے مسلمان، وہ ایک ایسے مقام پہ چلا جاتا ہے جو کفر اور اسلام کے درمیان میں، حالانکہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ تو حسن بصری نے اس کو نکال دیا اپنی مجلس سے اور کہا کہ تم علیحدہ ہو جاؤ۔ تو یہ جو عمر بن عبید تھا، حسن بصری سے جب کبیرہ گناہ کے مرتکب کے بارے میں بحث ہوئی تو حسن بصری نے اپنا عقیدہ بیان کیا، تو یہ علیحدہ ہو گیا مجلس چھوڑ کر، ان کی مجلس سے علیحدہ ہو گیا۔ تو ان کو جب علیحدہ ہوا تو اس کو لوگوں نے اعتزال یعنی علیحدہ ہونا،
اعتزال سے ہے، اعتزال میں نا اعتزل یعتزل علیحدہ ہو گیا، تنہا ہو گیا. تو جب اس نے حسن بصری کی مجلس کو چھوڑ دیا تو اس کو کہا جانے لگا عمر بن عبید معتزلی، یعنی ایسا شخص جس نے حسن بصری کی مجلس اور اہل سنہ کی مجلس کو چھوڑ کر علیحدگی اختیار کر لی. اب بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ معتزلہ کو معتزلہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ نسبت ہے عمر بن عبید معتزلی کی طرف، جو کہ حسن بصری کی مجلس میں بیٹھا تھا، اس کے شاگردوں میں سے تھا. لیکن جب کبیرہ گناہ کے مرتکب کے بارے میں حسن بصری کے ساتھ موافقت نہ ہو سکی تو ان کی مجلس کو چھوڑ کے اس نے اپنی ایک الگ مجلس بنا لی، اور یہ ایک فکر ایک قائم ہوگی کبیرہ گناہ کے مرتکب کے بارے میں. تو اس وجہ سے جو بھی اس کی فکر کو لے کر آگے چلے ان کو کہتے ہیں معتزلہ. اور جہمیہ جہم بن صفوان کی طرف نسبت ہے. تو یہ باطل فرقے ہیں. تو جہمیہ نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات دونوں، اور معتزلہ نے اللہ تعالیٰ کے اسماء کو ماننے کے باوجود ان میں موجود صفات کا انکار کر دیا. اب معتزلہ کہتے ہیں ان اللہ سمیع بلا سمع و بصیر بلا بصر، اللہ سنتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سمیع ہے لیکن سنتا نہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ صرف نام ہے، ان میں کوئی صفات نہیں ہے. بالکل ایسے نعوذ باللہ جیسے ہم میں سے کسی بندے کا نام عبداللہ رکھ دیں اور اس کے جو اعمال ہیں وہ گندے ہوں، مطلب گناہ گار ہو، بے نمازی ہو، شرابی اور زانی ہو، لیکن نام اس کا عبداللہ ہو، یعنی اس کے اندر اللہ کے بندوں والی کوئی صفت بھی نہ ہو. تو نعوذ باللہ معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ سمیع ہے لیکن سنتا نہیں، اللہ بصیر ہے لیکن دیکھتا نہیں، اللہ قدیر ہے لیکن پکڑتا نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں کو انہوں نے محض ایک علامت کے لیے رکھ دیا، لیکن اس کے اندر صفات جو تھی ان کا انکار کر دیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اندر پیاری پیاری صفات ہیں، اور وہ ایسی صفات ہیں کہ اللہ کے اندر وہ موجود ہیں. اللہ اگر سمیع ہے تو سنتا ہے، اللہ اگر بصیر ہے تو دیکھتا ہے، اللہ اگر رزاق ہے تو رزق دیتا بھی ہے. یہ نہیں کہ خالی بندے کا نام رزاق رکھ دو اور کچھ دینے والا، داتا کہہ دو لیکن دیتا ہی نہ ہو. وہ خود مردہ ہے، مٹی کے نیچے مٹی بن چکا ہے اور اس کا نام داتا رکھ دیا جائے کہ یہ دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ داتا ہے لیکن دیتا ہے، اللہ سنتا ہے، سمیع ہے تو سنتا ہے. لیکن معتزلہ کہتے ہیں یہ محض نام ہے جو صرف نشانی کے لیے ہے، ان کے اندر معنی کوئی نہیں. اور یہ تعطیل ہے، یہ تعطیل کلی ہے کہ ناموں کو مان کر ان میں ساری صفات کا انکار کر دیا جائے. اہل تعطیل جزئی یعنی جنہوں نے جزوی تعطیل کی، کلی تو نہیں لیکن جزوی، بعض صفات کو مانا اور بعض صفات کا انکار کر دیا. سارے ناموں کو مانتے ہیں، یعنی اشاعرہ اور ماتریدیہ یہ تعطیل جزئی کے مالک ہیں، یعنی یہ اہل تعطیل جزئی ہیں جنہوں نے جزوی تعطیل کی. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کے سارے ناموں کو مانا لیکن ان میں صفات جو ہیں ان میں سے بعض کو مانا اور بعض کا انکار کر دیا. اب جو اشاعرہ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی 7 صفات کو مانتے ہیں، جیسا کہ انشاءاللہ آگے اسماء و صفات کے باب میں ذکر کروں گا کہ کون سی 7 صفات ہیں. تو اشاعرہ اللہ تعالیٰ کی 7 صفات کو مانتے ہیں، باقی کا انکار کرتے ہیں. اور ماتریدیہ جو ہیں وہ 8 صفات کو مانتے ہیں اور باقی کا انکار کرتے ہیں. اس وجہ سے اشاعرہ کو سبعیہ بھی کہتے ہیں، اس وجہ سے اشاعرہ کو سبعیہ بھی کہتے ہیں. 7 کو کہتے ہیں 7، تو ان کو سبعیہ بھی کہتے ہیں، یعنی وہ فرقہ جو اللہ کی 7 صفات کو ماننے والا ہے. تو اشاعرہ کا ایک نام سبعیہ بھی ہے، سبعیہ یعنی وہ فرقہ جو 7 صفات کو ماننے والا ہے. تو یہ تعطیل جزئی والے ہیں، اہل تعطیل جزئی، انہوں نے ناموں کو بھی مانا اور بعض صفات کو مانا اور بعض کا انکار کر دیا. لیکن انشاءاللہ ان کا رد ان پر اور تفصیل انشاءاللہ آگے ہم اسماء و صفات کے باب میں پڑھیں گے. اہل تشبیہ سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے تشبیہ دی اور اس کی صفات کو مخلوق کی صفات کی طرح بنا دیا، جیسا کہ کرامیہ ہیں. اب کرامیہ یہ فرقہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں، یہ ایک فرقہ ہے. اور یہ محمد بن کرام ایک آدمی تھا، اس کے پیروکار. محمد بن کرام کیا کہتا تھا؟ محمد بن کرام کہتا تھا یدی کا ید اللہ، میرا ہاتھ نعوذ باللہ اللہ کے ہاتھ کی طرح ہے. اور اسی طرح ہشامیہ، یہ ہشام بن سالم الجوالیکی کی پیروکار ہے، یعنی یہ نسبت ہے کرامیہ محمد بن کرام کی طرف نسبت ہے، اور ہشامیہ جو ہے یہ ہشام بن سالم الجوالیکی کی طرف نسبت ہے، یعنی یہ لوگ ہیں جو اس کے پیروکار ہیں. اب یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے اللہ کا ہاتھ نعوذ باللہ ہمارے ہاتھ کی طرح ہے، اللہ کا دیکھنا ہمارے دیکھنے کی طرح ہے. یہ اہل تشبیہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانا تو ہے لیکن اس کو تشبیہ دی. اچھا سوال ہے، آپ سے سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ اہل تشبیہ زیادہ برے ہیں یا اہل تعطیل؟ سر اہل تشبیہ.
हाँ, क्यों अहले तशबीह क्यों बुरे हैं? लैसा कमिस्लिही शैउन क्या इनकार करता है? हाँ, तशबीह में वो टोटल खुद ही तशबीह खुदा हो होने जाती का है ना। दावा कर देते हैं, यानी कि वो खुद ही खुदा होने का दावा कर देते हैं। देखिए इस वजह से मैं कह रहा हूँ तवज्जो के साथ मेरे साथ रहिए। अच्छा देखिए, अहले तातील देखिए बुरे दोनों ही हैं, गलत दोनों ही हैं, हम ये नहीं कह रहे कि दोनों में से कोई सही है, लेकिन ज्यादा गलत अहले तातील है। अब आप कहेंगे अहले तातील कैसे गलत है? अहले तातील इस वजह से कि उन्होंने तो अल्लाह ताला की एक ऐसी जात को माना है कि जिसका कोई वजूद ही नहीं, यानी जिसकी कोई सिफात ही नहीं, जिसके कोई नाम ही नहीं। और आप जानते हैं दुनिया में हर मौजूद का नाम होता है, और उन्होंने गोया कि अल्लाह ताला के वजूद को साबित किया लेकिन उसकी कोई सिफात ही नहीं। लेकिन अहले तशबीह ने माना तो है ना कि अल्लाह समी है और सुनता भी है, बसीर है और देखता भी है, कदीर है और पकड़ता भी है, कुदरत भी है। लेकिन उन्होंने गलती ये की कि अल्लाह ताला की सिफात को तशबीह दे दी। अब तशबीह देना ये भी गलत है, लेकिन इससे बड़ा गुनाह ये है कि आप मुकम्मल इनकार कर दें। एक मानकर उसको तशबीह देना, ये उसके मुकाबले में कि मुकम्मल इनकार कर देना, ये कम गुनाह है। अब आप बात समझ गए? अच्छा यहाँ एक और बात। जी सर, आप बहुत सवाल बहुत घुमा के करते हैं, पेपर में भी ऐसे ही होता है। तो फिर समझ जिसको आती है वो जवाब और देता है। हाय सर, नहीं अच्छा मुश्किल हो जाता है, फिर वो मेरे साथ सोचना पड़ रहिए। जाता है ये सही है। मेरे साथ रहिए। अच्छा जो बंदा तातील करता है ना, वो तातील क्यों करता है, ये सवाल आपसे है। अब मैं आपको साबित करके दिखाता हूं कि अहले तातील दो खराबियों का शिकार होते हैं, दो खराबियों का इर्तिकाब करते हैं, दो गलतियों का इर्तिकाब करते हैं, और अहले तशबीह एक गलती का इर्तिकाब करते हैं। हाँ बताइए, जो तातील करते हैं वो क्यों करते हैं? वो कहते हैं कि अगर हम अल्लाह ताला की सिफात को मानते हैं तो इससे तशबीह लाजिम आएगी, किसके साथ? बंदों की सिफात के साथ। इससे तशबीह लाजिम आएगी किसके साथ? बंदों की सिफात के साथ। लिहाजा पहले उन्होंने क्या किया, अपने दिमाग में पहले अल्लाह ताला को तशबीह दी, और तशबीह से बचने के लिए तातील कर दी। तशबीह तो दे दी ना, यानी जब उन्होंने कहा कि समी सुना ना, उन्होंने कहा हाँ सुनने का मतलब बंदे की तरह है, लिहाजा हम मानते ही नहीं। मतलब तशबीह तो दे दी ना। तशबीह देने के बाद तातील भी कर दी, जबकि जो तशबीह देने वाला है उसने माना भी है, तातील नहीं की, उसने सिर्फ तशबीह दी है। जबकि तातील करने वाले ने पहले तशबीह दी अपने दिमाग के अंदर, और तशबीह की वजह से तातील कर दी। ये पॉइंट समझ गए आप या नहीं? जी सर। जी सर। यानी जिस बंदे ने सिफात का इनकार किया इस वजह से किया ना कि अगर अल्लाह को समी मानेंगे तो बंदा भी समी है, लिहाजा ये तशबीह लाजिम आएगी। अब हमारे दिमाग के अंदर तो तशबीह नहीं ना आती। हम तो जब अल्लाह को समी बसीर सुनते हैं तो हम तो तशबीह नहीं ना देते अपने दिमाग के अंदर कि हमारी तरह सुनता है, हमारी तरह देखता है। नहीं, हम मानते हैं, हम कहते हैं अल्लाह ताला के लिए जो लायक है वो अल्लाह के लिए है, बंदों के लिए जो है बंदों के लिए है। लेकिन अहले तातील ने पहले तशबीह दी, उसके बाद तातील कर दी, लिहाजा दो गलतियां की। पहले तशबीह दिमाग में देकर तशबीह से डरने के लिए तातील कर दी, तशबीह में वाक़ई भी हो गए और तातील भी कर दी। जबकि अहले तशबीह ने तातील नहीं की, बल्कि इस बात किया है अहले सुन्ना की तरह, अल्लाह की सिफात को भी माना है, नामों को भी, लेकिन तशबीह दे दी बंदों के साथ, ये गलती की। इस वजह से उलमा ने कायदा बयान किया है, और ये कायदा ज़हन में रख लें, कुल्लु मुअत्तिलिन मुशब्बिहुन, कुल्लु मुअत्तिलिन मुशब्बिहिन वलैसा कुल्लु मुशब्बिहिन मुअत्तिलुन। कुल्लु मुअत्तिलिन मुशब्बिहुन वलैसा कुल्लु मुशब्बिहिन मुअत्तिलुन। हर तातील करने वाला तशबीह देने वाला होता है, लेकिन हर तशबीह देने वाला तातील करने वाला नहीं होता। ये कायदा समझ आ गया आपको? जी उस्ताद। आप बताएं मुझे कि इनमें से बुरा कौन है? सर एक बार रिपीट कर दें प्लीज। उस्ताद मुझे ये लगता है कि जैसे अभी आपने जो तशबीह वाली बात की है ना, यानी वो पहले अपने आप की तरह समझने लगे थे कि वो हमारी तरह, फिर सोचते नहीं वो तो खुदा है तो वो हमारी तरह कैसे हो सकता है, तो उसका इनकार ही कर दिया। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अहले तशबीह ने क्या किया? उन्होंने माना और वो सब कुछ, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि जैसे हमारा हाथ है वैसे उनका भी हाथ होगा। बिल्कुल ऐसे, लेकिन माना तो है ना? जी उस्ताद, माना है और साबित भी किया है। लेकिन अहले तातील ने
پہلے تشبیہ دی اور بعد میں مانا بھی نہیں، یا تو پھر آپ مانو نا. استاد میرے ذہن میں ایک یہ چیز آ رہی ہے کہ جیسے ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، تو اگر ہم یہ کہیں وہ شفا دینے والا ہے، لیکن ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ فلاں چیز کے بغیر شفا ہو جائے؟ کیونکہ ڈاکٹر تو اس طریقے سے علاج کرتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں نہیں نہیں یہ طریقہ نہیں ہو سکتا، اس لیے پھر وہ شفا بھی نہیں دے سکتا، وہ شافی بھی نہیں ہے. یہ کیا مطلب؟ آپ میرے خیال میں اس موضوع کی طرف نہ لے کے جائیں، یہ موضوع آگے آئے گا، اسباب اختیار کرنا کیا توکل کے منافی ہے یا نہیں، یہ ایک اور موضوع ہے، تاکہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کچھ یہ نہ ہو کہ ان کا دماغ کہیں اور چلا جائے. میرے خیال میں ادھر ہی رہ لیتے ہیں. اچھا چلیے خیر، تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ میں نے یہ قاعدہ بیان کیا کہ کل معطل مشبہ ولیس کل مشبہ معطل، کہ ہر تعطیل یعنی اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا انکار کرنے والا مشبہ بھی ہوتا ہے، تشبیہ دینے والا بھی ہوتا ہے، اور ہر تشبیہ دینے والا تعطیل کرنے والا نہیں ہوتا. کیونکہ جو تعطیل کرتا ہے اس وجہ سے کرتا ہے کیونکہ وہ اس کے ذہن میں تشبیہ آ رہی ہوتی ہے کہ اگر میں مانوں گا تو پھر یہ بندوں کی طرح ہوگا، اگر میں یہ کروں گا لہٰذا میں مانتا ہی نہیں. سمجھ رہے نا آپ؟ اور جو تشبیہ دے رہا ہے وہ تو مان تو رہا ہے لیکن وہ صرف تشبیہ دے رہا ہے، اس کی غلطی یہ ہے. تو اس وجہ سے جو معطل ہے وہ زیادہ خطرناک ہے بنسبت مشبہ کے. خیر یہ انشاءاللہ اپنی جگہ پہ مزید تفصیل اس کی آئے گی. میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کے جو ہے وہ مزید ذہن کے اندر جو ہے وہ تشویش پیدا ہو. یہاں پہ اکتفا کرتے ہیں، آگے مزید چلتے ہیں. آپ مجھے بتائیں نورین کہ کیا یہ آپ کو پہلے پڑھنا چاہیے تھا یا اسی وقت ہی پڑھنا چاہیے تھا؟ نہیں استاد، پہلے تو شاید یہ بندے ہی سمجھ نہ آتے یہ جن کے نام بتا رہے ہیں. ہاں تو اس وجہ سے یہ پہلے سال میں دوسرے سال میں موضوع پڑھنے والا نہیں ہے، یہ اسی وقت ہی میں اصل میں جیسے بچپن میں ایک چھوٹا سا کتابچہ ہوتا تھا جنت کی کنجی کے نام سے، تو ایمان مفصل ہوتا تھا اس میں کہ فرشتوں پہ ایمان. اور ٹھیک ہے، آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے کہ مطلب ایک تعارف ہونا چاہیے تھا عقیدے کے موضوع کا، لیکن خیر اصل میں ہمارے پاس چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ شارٹ 4 سالہ درس انتظامی ہے، یہ وہ دوسرا نہیں ہے کہ اس کے اندر ساری چیزیں. چلیے خیر بہرحال ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، اس کو مکمل کرنے کی کوشش. السلام علیکم سر. خلاصہ کلام یہ ہے، سوالات بعد میں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اہل سنہ والجماع کے اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے باب میں ان کے درمیان میں ہے. نہ تو انہوں نے تعطیل کی نہ انہوں نے تشبیہ دی، بلکہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو اپنے حق میں اپنے نام اور صفات بیان کی ہیں کتاب و سنت میں وہ ویسے ہی ثابت ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت کیا ہے. نہ اس میں ہم تحریف کرتے ہیں، نہ اس میں ہم تعطیل کرتے ہیں، اور نہ اس میں ہم تشبیہ اور تمثیل بیان کرتے ہیں. دوسری چیز جس میں اہل سنہ اعتدال میں ہے وہ قضاء و قدر کے باب، اور یہ ہم مسئلہ ایتھیزم الحاد کے اندر پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں صرف اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، تفصیل آگے ہم پڑھیں گے مزید انشاءاللہ. اہل سنت جبریہ اور قدریہ کے درمیان میں اہل سنت اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ازل میں چیزوں کو مقدر کیا. ازل میں مطلب کوئی اس کا آغاز نہیں، اور ازل سے اس کے علم میں تھا کہ یہ چیزیں مخصوص انداز اور کیفیت میں مقررہ اوقات میں وجود میں آئیں گی. جی اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا آغاز میں ہی، ازل سے ہی، کہ یہ چیزیں وجود میں آئیں گی اور ایسے ایسے آئیں گی، فلاں وقت پہ آئیں گی، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے ہے. قضاء و قدر کے باب میں اہل سنت کے مقابلے میں 2 گروہ ہیں. نمبر 1 قدریہ. قدریہ کو قدریہ کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ یہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال کے خود خالق ہیں بندے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال پر قادر نہیں، نعوذ باللہ، اور ان کے افعال اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے علم سے باہر ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ جب بندہ عمل کر لیتا ہے نا پھر اللہ کو علم ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے اور خالق کے بعد ہی دوسروں کو پتہ چلتا ہے. لہٰذا یہ کہتے ہیں کہ بندہ جب کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے بعد اللہ کو اس کے کرنے کا علم ہوتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو دنیا جب زمین و آسمان پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنۃ وکان عرشہ علی الماء. اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ دیا. اللہ تعالیٰ کو تو یہ علم تھا کہ کون سی چیز کب کیسے وجود میں آئے گی اور کیسے آنی چاہیے، یہ سب اللہ تعالیٰ کو علم تھا. لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بندہ جب کام کرتا ہے تو اس کے بعد اللہ کو نعوذ باللہ علم ہوتا ہے، گویا کہ تقدیر میں نہیں لکھا ہوا، نعوذ باللہ من ذالک. اس وجہ سے انہیں قدریہ کہتے ہیں اور یہ معتزلہ ہے، اور یہ قدریہ سے مراد معتزلہ ہے. اس باب کے اندر قدریہ سے مراد معتزلہ ہے. معتزلہ کا عقیدہ یہاں بھی خراب ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں خراب ہے ایسے قضاء و قدر کے اندر یہ قدریہ ہے، تقدیر کا انکار کرتے ہیں. جبریہ یہ قدریہ کے مقابلے میں تقدیر کو ثابت کرنے میں غلب سے کام لیتے ہیں
کہتے ہیں بندہ اپنے یعنی اس کے برعکس، پہلے گروہ کے برعکس کہتے ہیں ہر چیز جو ہے نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، حتیٰ کہ بندہ اگر زنا بھی کرتا ہے تو وہ بھی نعوذ باللہ اللہ اسے کروا رہا ہے، وہ بھی نعوذ باللہ اللہ اسے کروا رہا ہے۔ یہ بڑا انتہائی حساس اور اہم مسئلہ ہے۔ تو تقدیر کو ثابت کرنے میں یہ مبالغہ کرتے ہیں، جبکہ پہلے جو ہے وہ کوتاہی کرتے ہیں، وہ تفرید کا شکار ہوئے، یہ افراد کا شکار ہوئے، اور کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال اور اعمال کا مسئول اور ذمہ دار نہیں، بلکہ وہ تو مجبور محض ہے اور ریموٹ کنٹرول ہے، یعنی نعوذ باللہ بندے کے افعال کا اصل فاعل اللہ ہے، صرف وہ تو چل رہا ہے، جیسے آپ ریموٹ کا بٹن دبا رہے ہیں نا اور وہ گاڑی آگے پیچھے جا رہی ہے ریموٹ والی، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا بندے کا بٹن ہے، تو بندہ گناہ کر رہا ہے تو اللہ کروا رہا ہے، بندہ نیکی کر رہا ہے تو اللہ کروا رہا ہے، گویا کہ نعوذ باللہ بندے کے اندر خیر اور شر کو اختیار کرنے کا ارادہ ہی نہیں۔ یہ بالکل غلط ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے بھی منافی، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے کے بھی منافی۔ تو بندے کی طرف اس کی نسبت تو صرف مجازی ہے، کہتے ہیں کہ بندے کے افعال، ہم کہتے ہیں بندے نے نماز پڑھی، یہ مجازی ہے، یہ مجازی ہے، اصل تو ان کے افعال کا مطلب اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے، حالانکہ ایسا نہیں، جیسے کہ مسئلہ مزید واضح ہوگا۔ فریقین کے افراط و تفریق کے درمیان اہل سنت کی وسطیت ظاہر ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ بندہ اپنے افعال کا خود مسئول اور ذمہ دار ہے، بندہ اپنے افعال کا خود مسئول اور ذمہ دار ہے، کیونکہ اس میں کام کرنے یا نہ کرنے کا ارادہ اور اختیار اللہ نے رکھا اور قدرت بھی دی ہے۔ بندہ جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کا اصل فاعل وہ بندہ ہی ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں اس نے نماز پڑھی، اس نے روزہ رکھا۔ اب بندے کے افعال میں سے اللہ کے حق میں کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اس کا کام کرنا بندے کا، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں اللہ چاہے تو بندے کو روک سکتا ہے، آپ بات سمجھ رہے ہیں نا، اور مشیت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی اور جو تم اعمال کرتے ہو ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، یعنی وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے بندوں کو پیدا کیا ویسے ہی ان افعال کی قدرت رکھی بندے کے اندر، بندہ کام اپنے ارادے سے کرتا ہے لیکن اس کی قدرت اور طاقت اللہ کی طرف سے، اللہ نے انسان کو طاقت دے دی ہے، اب وہ اس طاقت کو صحیح استعمال کرے یا غلط استعمال کرے، اگر صحیح استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھا بدلہ دے گا، اگر غلط استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے گا۔ اب یہ اس کے ارادے پر ہے، نہ کہ انسان پر ظلم ہے کہ وہ جبر محض ہے، انسان کو مجبور کر دیا گیا ہے، انسان تو اپنے ارادے سے کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ انسان تو مجبور ہے اور ریموٹ کنٹرول چل رہا ہے، اس بندے کو تھپڑ مارو زور سے اس کی کھٹی پر اور اس کو کہو کہ میں نے تو مارا ہی نہیں، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی نعوذ باللہ کروا رہا ہے، میں نے تو کیا ہی نہیں۔ اس طرح چوری کر کے کہے، تھپڑ مار کے کہے، چوری کر کے کہے کہ نہیں میں نے تو کی نہیں، یہ تو نعوذ باللہ اللہ ہی کروا رہا ہے، اس طرح تو ہر چیز بندے اللہ کی طرف نسبت کر دیں گے۔ بھائی اللہ نے آپ جب اس کو کہیں گے کہ میں نے کیا نہیں، وہ کہے گا تم نے کیا ہے، تو آپ کہیں گے میرے اندر تو یہ ارادہ ہی نہیں، اختیار ہی نہیں ہے کرنے نہ کرنے کا، تو خاموش ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا خیر اور شر کو اختیار کرنے کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قدرت انسان کے اندر رکھی ہے اور اللہ کو پتہ ہے وہ کیا کرے گا، اللہ کا علم، اللہ تعالیٰ قیامت تک ہونے والی چیزوں اس کے بعد ہر چیز کو جانتا ہے۔ قدریہ سے مراد یہاں معتزلہ اور جبریہ سے مراد جہمیہ ہے۔ تقدیر اور قضاء کا مسئلہ اپنی جگہ پر تفصیل سے آئے گا، جیسے میں نے اس کی وضاحت۔ وعد اور وعید کی نصوص میں اہل سنت وعیدیہ اور مرجیہ کے درمیان میں ہے۔ قرآن و سنت میں بہت ساری ایسی نصوص وارد ہوئی ہیں۔ یہاں ایک چیز میں تنبیہ کر دوں کہ وعد کی نصوص اور وعید کی نصوص سے کیا مراد ہے، یہ بات آپ سمجھ لیں۔ وعد کی نصوص اور وعید کی نصوص سے کیا مراد ہے؟ وعد کی نصوص سے مراد وہ آیات اور احادیث ہیں جن میں نیکی کرنے والوں کے لیے جنت کی نعمتیں، جزا، ثواب اور اجر بیان ہوا ہے، اور وعید کی نصوص وہ ہیں جن میں گناہ گاروں کے لیے سزائیں بیان ہوئی ہیں، اگر کوئی گناہ کرے گا اس کو یہ سزا ملے گی۔ اب یہ وعد اور وعید کی نصوص ہیں، وعد کا مطلب جو اللہ نے وعدے کیے ہیں، اور وعید کا مطلب جو اللہ نے سزائیں سنائی۔ اب یہ دونوں طرح کی نصوص آیات اور احادیث ہیں۔ ان دونوں طرح کی نصوص میں لوگ تین طرح کے ہیں۔ مرجیہ جنہوں نے وعدے کی نصوص کو تو لے لیا لیکن وعید کی نصوص کو نظر انداز کر دیا۔ آپ جانتے ہیں مومن کی زندگی کے اندر خوف اور رجا جو ہے، خوف اور امید دونوں برابر ہونی چاہیے، نہ تو خوف کا پہلو زیادہ غالب ہونا چاہیے نہ ہی امید کا پہلو زیادہ غالب ہونا چاہیے، بلکہ دونوں کو برابر لے کر چلنا چاہیے۔ اس وجہ سے علماء نے کہا کہ جو اپنے اوپر خوف کو غالب کر لیتا ہے وہ خارجی بن جاتا ہے، وہ وعیدی بن جاتا ہے، اور جو اپنے اوپر امید کا پہلو غالب کر لیتا ہے اور خوف کو نظر انداز کر دیتا ہے وہ جو ہے کیا بن جاتا ہے، مرجی بن جاتا ہے۔
تو مرجیہ جو ہے وہ کہتے ہیں انسان اگر مسلمان ہے تو گناہ اس کے ایمان پر اثر انداز نہیں ہوتے، گناہ اس کے ایمان پر اثر انداز نہیں ہوتے. اگر وہ گناہ کر رہا ہے وہ مومن ہی مومن ہے، اس کے ایمان میں نقص واقع نہیں ہوگا کیونکہ اعمال ایمان کا حصہ نہیں. اور وعیدیہ کہتے ہیں اگر وہ گناہ کرے گا تو گناہ کرتے ہی اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور یہ معتزلہ اور خوارج ہیں. اور مرجیہ کے اندر جو ہے وہ مرجیہ سے مراد جہمیہ اور احناف ہے، بعض حنفی علماء اس کے قائل ہیں. تو بہرحال یہ اس کی مزید تفصیل جو ہے اہل وسط یعنی اہل السنہ ہے، انہوں نے جو دونوں طرح کی نصوص کو جمع کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے جزا کا، نیکی کا، بدلے کا، نعمتوں کا، وہ اللہ دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں سنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے ساتھ اپنی رحمت کا اعلان بھی کیا کہ میں شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اس کو معاف کر سکتا ہوں. لہٰذا اللہ کی مشیت ہے، اللہ چاہے تو معاف کرے، چاہے تو اللہ تعالیٰ سزا اور عذاب دے. اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جب ہم دونوں طرح کی نصوص کو جمع کرتے ہیں وعد اور وعید کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں معاف کرنے کے اور اللہ نے جو سزائیں سنائی ہیں، ہم جب دونوں کو جمع کرتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل توحید کو ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھے گا. اللہ تعالیٰ اہل توحید کو ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھے گا، بلکہ جو بھی توحید پہ فوت ہوتا ہے وہ اگر جہنم میں جائے گا بھی تو آخر کار جنت میں چلا جائے گا. چاہے وہ جہنم میں جائے بھی وہ جنت میں چلا جائے. لیکن جو وعیدیہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور ضروری ہے کہ جہنم میں داخل. یہ خلاصہ ہے جو چیزیں اس کے اندر میں نے ذکر کی ہیں. باقی انشاءاللہ مزید چیزیں کچھ معلوماتی ہیں، آپ اس کو پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے. اگر کوئی سوال ہوا تو کل آپ اس کے بارے میں کر سکتے ہیں. اسی پہ اکتفا کر دیں چونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے اور اگلا پیریڈ بھی شروع ہو چکا ہے، اگلی کلاس بھی. تو مزید سوالات آپ کے ہوئے تو کل انشاءاللہ کریں گے. اس پہ بریک لیتے ہیں ہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واللہ تعالی اعلم واحکم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.